حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد میرے عزیزو حضرت امام حسین کا سر نیزہ پر رکھا گیا۔ حضرت امام حسین کے سر کو نیزے پر رکھا۔ حضرت امام حسین کے سر کو نیزے پر رکھنے کے بعد ان ظالموں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے حسین کو جھکا دیا، ہم نے حسین کا نام ختم کر دیا، ہم نے حسین کا کام تمام کر دیا۔ میرے عزیزو لیکن کسی نے کہا کہ ظالموں تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے حسین کو مٹا دیا، ہم نے حسین کو ختم کر دیا۔ ارے حسین کی شان دیکھو، حسین کا مقام دیکھو کہ حسین شہید ہونے سے پہلے بھی بلند تھے اور اب بھی سب سے بلند ہیں حسین۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اس ظالموں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے حسین کو مٹا دیا، ارے ہم نے حسین کا کام تمام کر دیا، لیکن امام حسین کی شان دیکھو، امام حسین کا مقام دیکھو۔ ارے امام حسین کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ دیکھو حسین کے سر مبارک سے اب بھی کلام پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے عزیزو یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ان ظالموں نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ میرے عزیزو حضرت امام حسین کے جتنے خیمے تھے ان خیمے کے اندر خواتین تھیں، حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت شہر بانو اور بھی خواتین میرے عزیزو ان کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے ان ظالموں نے ان تمام خواتین کو خیموں سے باہر کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے ان کے خیموں میں آگ لگا دی، ان کے خیموں کو جلا دیا، ساری خواتینوں کو باہر نکال کے کھڑا کر دیا۔ میرے عزیزو اتنا ظلم کیا انہوں نے، حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت شہر بانو اور بھی نبی کے خاندان کی تمام خواتین کے سروں سے دوپٹوں کو چھین لیا ان ظالموں نے۔ حضرت سکینہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت شہر بانو اللہ اکبر، حضرت سکینہ کہتی ہیں پھوپھی جان یہ ظالم ہیں، یہ رحم نہیں کھائیں گے، اے پھوپھی جان انہوں نے ہمارے دوپٹوں کو چھین لیا ہے، انہوں نے ہم پردہ کر دیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ اے سکینہ، اے شہر بانو ان ظالموں نے ہمارے دوپٹوں کو چھین لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں لمبے بال دیے ہیں، ہم اپنے بالوں کو پیچھے سے آگے کو کر لیں اور اپنے چہرے کا پردہ کر لیں، کیونکہ ہم نبی کے خاندان کی عورتیں ہیں، ہم نبی کے گھرانے کی خواتین ہیں، ان ظالموں نے ہمارے سروں کے دوپٹوں کو چھین لیا تو چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں لمبے بال دیے ہیں، ہم اپنے پیچھے سے بال سارے آگے کو کر لیں اور اپنے چہرے کا ہم پردہ کر لیں، کیونکہ ہم نبی کے خاندان کی عورتیں ہیں، ہم بغیر پردے سے نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیزو دیکھیے ایسے حال میں بھی انہوں نے پردے کا خیال رکھا، لیکن آج کل کی میری ماں اور بہن اچھی خاصی ہے، لمبا چوڑا دوپٹہ ہے، مہنگا سوٹ ہے، پھر بھی گھر سے باہر جاتی ہے تو بغیر پردے سے جاتی ہیں۔ ارے سبق حاصل کرنا چاہیے حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت شہر بانو نبی کے گھرانے کی خواتین سے میری ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ایسے حال میں بھی پردے کا کتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ اس ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر بیمار زین العابدین خیمے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت امام زین العابدین کو اللہ اکبر پکڑ کر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضرت امام زین العابدین اتنے سخت بیمار میرے عزیزو وہ چل نہیں سکتے، خود اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنے سخت بیمار تھے۔ امام زین العابدین ان ظالموں نے پکڑ کے حضرت امام زین العابدین کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ تمام نبی کے خاندان کی عورتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے ہتکڑیاں ڈال دی۔ اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے ظالموں نے، یزیدیوں نے۔ امام زین العابدین کے پیروں میں انہوں نے بیڑیاں ڈالنے کے بعد اب حضرت امام زین العابدین کو گھسیٹ کر لے کر کے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین اللہ اکبر اپنے پیر گھسیٹ کر چل رہے ہیں، اتنا ظلم کیا انہوں نے۔ گھوڑے تک پہ نہیں بٹھایا امام زین العابدین کو، پیدل لے کر کے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین اپنے پیر گھسیٹ کر چل رہے ہیں زمین پر۔ حضرت زینب، حضرت سکینہ ان ساری خواتینوں کو گھوڑے پر ننگا سر کر کے ان کے سروں کے دوپٹے چھیننے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں
اور ان کے سروں کے دوپٹے چھین کر ان کو ننگے سر کر کے انہوں نے گھوڑے پر بٹھایا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس، حضرت قاسم کے سر کو انہوں نے لے لیا ثبوت کے طور پر کہ ابن زیاد کے سامنے ہم جا کر کے پیش کریں گے، کیونکہ پہلے جنگ ہوا کرتی تھی تو سروں کو ثبوت کے طور پہ لے لیا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ ثبوت کے طور پر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو انہوں نے لے لیا اور نیزے پر رکھا اور آگے آگے لے کر کے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایک باغی کا کام تمام کر دیا، ہم نے ایک باغی کو ختم کر دیا، ہم نے ایک باغی کو قتل کر دیا۔ حضرت زینب جب گزر کر کے جاتی ہیں اپنے بھائی امام حسین کے جسم کو دیکھتی ہیں، اللہ اکبر، سر تو ظالموں پر تھا۔ حضرت زینب نے حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو میدان کربلا میں پڑا ہوا دیکھا، اللہ اکبر، وہ لاش، پھٹے ہوئے کپڑے، روندی ہوئی لاش پڑی ہے کربلا کے میدان میں، تو حضرت زینب کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور پکار کے کہتی ہیں مدینے کے طرف کو، کہتی ہیں نانا جان، اے ہمارے نانا جان، دیکھیے ان ظالموں نے آپ کے نواسے حسین کا کیا حال کر دیا۔ ان ظالموں نے آپ کے نواسے حسین، آپ کا وہی پیارا حسین جس کو آپ نے اتنے ناز و پیار سے پالا، اتنی محبت سے پالا، ان ظالموں نے آپ کے نواسے کا کیا حال کر دیا۔ آپ کے نواسے کے خاندان کو انہوں نے ویران کر دیا، آپ کے خاندان کے، آپ کے نواسے کے خاندان کے ایک ایک بچے کو انہوں نے شہید کر دیا۔ نانا جان دیکھیے آپ کا نواسہ حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا، لے کر کے چلنے لگے، اللہ اکبر، لے کر کے جا رہے ہیں تمام شہیدوں کے سر۔ کوفہ سے تھوڑی دور آس پاس میں بستیاں تھیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نواسے رسول ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک خاتون رہتی تھی، ایک ضعیفہ خاتون رہتی تھی میرے عزیزو، وہ کسی زمانے میں حضرت فاطمہ زہرا کی بھی کنیز تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر نوکری کیا کرتی تھی، حضرت علی کے گھر پہ نوکری کیا کرتی تھی، پھر زیادہ ضعیف ہو گئی، وہ زیادہ بوڑھی ہو گئی، تو حضرت امام حسین نے اس خاتون کو آزاد کر دیا کہ تم اب ضعیف ہو گئی ہو، اب تم زیادہ بوڑھی ہو گئی ہو، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ تو وہ ضعیفہ، وہ خاتون کہتی ہے کہ یا امام علی مقام امام حسین، میں نے ایک مدت سے، ایک زمانے سے میں نے تمہارے خاندان کی، تمہارے گھر کی خدمت کی ہے، مجھے اپنے سے دور نہ کیا جائے۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں خاتون وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب تم زیادہ ضعیفہ ہو، اب تم سے کام کرایا جائے یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ تم خود بوڑھی ہو چکی ہو، اب تم سے کام کرانا اچھا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے بہت سارا انہیں پیسہ دیا، مال دیا، اور دینے کے بعد انہیں آزاد کر دیا۔ تو اس خاتون نے کہا تھا یا امام علی مقام، میری یہ خواہش ہے، میں ایک شرط پر آزاد ہوں گی، وہ شرط میری یہ ہے کہ میرے پاس آپ نے بہت مجھے پیسہ دولت دے دی، اب میں کوفہ کے پاس میں جا کر کے اپنا ایک مکان بنانا چاہتی ہوں، اور وہ میرا مکان جب بن کر کے تیار ہو جائے گا تو آپ کو میرے یہاں مہمان نوازی کے لیے تشریف لے کر کے آنا ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کے یہاں مہمان نوازی کے لیے ضرور آئیں گے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے یا امام علی مقام، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ کی بڑی وفادار ہوں، مجھے آپ سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اکیلے نہ آئیں بلکہ اپنے تمام بیویوں کو، اپنے تمام بچوں کو لے کر، تمام اپنے خاندان کو لے کر کے میرے یہاں مہمان نوازی کے لیے آئیں۔ تو حضرت امام حسین مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں خاتون ایسا تو نہیں کبھی ہم آئیں اور تم پہچان نہ سکو؟ تو وہ کہتی ہے کہ اے نواسے رسول، یا امام علی مقام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ آئے اور میں نہ پہچانوں؟ میں نے آپ کی خدمت گزاری کی ہے، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی، اس لیے آپ آئیں اور میں نہ پہچانوں؟ کیسی بات کر رہے ہیں میرے آقا، آپ ضرور تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین نے اس خاتون کو آزاد کر دیا، وہ آئی، اس نے اچھا مکان تیار کر لیا، کوفے کے قریب میں ہی وہ رہتی تھی، اور کوفے کے لوگ، آس پاس کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے، کیونکہ سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھرانے کی کنیز رہ چکی ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی یہ خدمت کر چکی ہے، اس لیے تمام لوگ اس کی بڑی عزت کرتے، بڑا احترام کرتے، اس کی بڑا پیار کرتے تھے اسے، اس لیے کہ یہ نبی کے گھرانے کی کنیز ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی یہ خدمت کی ہوئی ہے، اس لیے سب لوگ اس سے محبت کرتے۔
اور اس عورت نے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ میں مکان اس لیے بنا رہی ہوں کہ میرے یہاں نواسے رسول امام حسین اپنے تمام خاندان کے ساتھ میرے یہاں مہمان نوازی کے لیے تشریف لے کر کے آئیں گے، کیونکہ اسی شرط پر میں آزاد ہوئی ہوں، وہ ضرور تشریف لے کر کے آئیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اب وہ خاتون رہ رہی ہے۔ اب حضرت امام حسین مدینے سے ہجرت کر کے مکے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہی وقت آ گیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینے سے مکے آ رہے ہیں، اور مکے سے آپ ہجرت کر کے کوفہ آ رہے ہیں، کیونکہ کوفے والوں نے آپ کو خط لکھ کر کے بلایا۔ لیکن ابھی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یزید نے صرف آپ کی بیعت مانگنے کو کہا ہے، جنگ کرنے کو نہیں کہا، تو آپ نے مدینے سے ہجرت کی، مکے آئے۔ پھر کوفے والوں نے آپ کے پاس خط لکھے، تو آپ مکے سے کوفہ کا سفر اختیار کر رہے ہیں آپ۔ تو اس خاتون کو بھی معلوم ہو گیا کہ نواسے رسول اب کوفہ، میں بڑی خوش قسمت ہوں، امام حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کر رہے ہیں اپنا، میرے گھر پہ آ رہے ہیں، تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ اس خاتون نے سنا کہ امام حسین اکیلے نہیں آ رہے ہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو اور زیادہ خوش ہو گئی کہ واقعی امام حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اپنا وعدہ پورا نبھانے، اپنا وعدہ نبھانے آ رہے ہیں، پورے اپنے گھر کو لے کر کے آ رہے ہیں، ضرور میرے گھر پہ ضرور مہمان نوازی کے لیے آئیں گے۔ میرے عزیزو، دیکھیے یہ محبت، اس خاتون کی محبت۔ حضرت امام حسین کوفہ آئے، لیکن میرے عزیزو حالات بدل گئے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہم سے جنگ کریں گے، میرے عزیزو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے عزیزو جنگ ہو گئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، اب وہ خاتون وہی رہتی تھی۔ اب وہ رات کے وقت میں اسی خاتون کے یہاں کوئی ایک خاتون آئی، آنے کے بعد کہا کہ اپنے گھر کی صاف صفائی کر دو، کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی بہت بڑی فوج تمہارے یہاں آ رہی ہے، تمہارا گھر بہت بڑا ہے، تمہارا گھر بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے گھر، کیونکہ اس نے امام حسین کے لیے بڑا خوبصورت گھر بنایا، پتائی کرائی، بڑا اچھا خوبصورت گھر بنایا اس نے، اس لیے کہ امام حسین تشریف لے کر کے آئیں گے تو یہ میری قسمت کی معراج ہوگی، گھر اچھا ہونا چاہیے۔ ابن زیاد کی ساری فوج آئی، آنے کے بعد میرے عزیزو سارے قیدیوں کو باہر چھوڑ دیا گیا، اور وہ ابن زیاد کے سارے فوجی اندر چلے گئے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ قیدیوں کو بھی اندر لایا جائے، باہر کیوں چھوڑا جا رہا ہے قیدیوں کو؟ کیونکہ وہ امام حسین کے گھر کی حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت کر چکی تھی، اسے معلوم تھا کہ قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ قیدی ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اسے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ خاتون، اللہ اکبر، میرے عزیزو ان قیدیوں کو اندر لے کر کے آتی ہے اور وہ کھانا کھلانا شروع کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ خاتون تو کیا دیکھتی ہے کہ تمام عورتیں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو، وہ پہچان نہ سکی یہ کون خاتون ہے، یہ کون قیدی ہے۔ میرے عزیز، کھانا کھلانا شروع کیا تو میرے عزیزو جیسے کھانا رکھا گیا تو حضرت زینب اللہ اکبر آواز دیتی ہیں، اللہ اکبر، برداشت نہ ہوا آواز دے کر کہتی ہیں، یا امام علی مقام، اے میرے بھائی حسین کہاں ہو آپ؟ تو اس خاتون نے اتنا سننے کے بعد کہتی ہے کہ اے خاتون، تم کیسی آواز دے رہی ہو؟ یہ آواز کیوں دے رہی ہو؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جن کی میں خدمت کر چکی ہوں، جن کے گھر میں نوکری کر چکی ہوں، یہ نام تو ان کا ہے، تم ان کا نام کیوں لے رہی ہو؟ تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ اے بیوی، امام حسین نے سچ کہا تھا کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے، تم کبھی ایسا تو نہیں کبھی ہمیں پہچان نہ سکو؟ بھول گئی؟ دیکھو ہم نے تو تمہیں پہچان لیا، لیکن تم ہمیں نہیں پہچان رہی ہو۔ ارے مجھے پہچانو، میں وہی زینب ہوں جس وقت تم میری والدہ کی یہاں خدمت کرتی تھیں تو تم گود میں کھلاتی تھیں، زینب کو پیار کرتی تھی، وہی زینب آپ کے سامنے آج حاضر ہے۔ اتنا سنا اللہ اکبر تو گشی آئی اور گشی کھا کر گشت کھا کر گر گئی، منہ پر پانی مارا گیا، ٹھیک ہو گئی وہ خاتون۔ وہ کہتی ہے کہ یا امام علی مقام، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، لیکن آپ نے سچ کہا تھا ہم آئیں تو کبھی تم پہچان نہ سکو۔ یا امام علی مقام، میرے آقا مجھ سے خطا ہو گئی، معافی ہو جائے میری، میں آپ کو پہچان نہ سکی، آپ کے گھر کی عورتوں کو پہچان نہ سکی، مجھے کیا معلوم تھا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ تمہارے یہاں آئیں گے، ایسے حال میں میرے گھر پہ مہمان نوازی کے لیے آئیں گے اور اس حال میں آئیں گے، یہ مجھے امید نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس خاتون نے کہا ظالموں، تم انہیں باغی کہہ رہے ہو؟ ارے یہ نواسے رسول ہیں،
نوازے رسول ہیں، یہ نبی کے گھر کی خاتون ہیں، نبی کے خاندان کے یہ پھول ہیں، تم ان کی بے عزتی کر رہے ہو ظالموں، تم انہیں باغی کہہ رہے ہو، ارے یہ نبی کے گھرانے کے پھول ہیں۔ یہ ایک آب بھری اللہ اکبر غم حسین میں اللہ اکبر اس نے چیخ ماری اور وہ خاتون زمین پر گر گئی، اللہ اکبر اس کو چیک کیا گیا، نبض دیکھی گئی تو وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر، دیکھی غم حسین میں لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ جو واقعی میں حسین سے محبت کرتا ہے، واقعی میں جو حسین سے پیار کرتا ہے، اللہ اکبر، آس پاس کے تمام لوگوں کو معلوم ہوا یزیدی تو باغی کہہ رہے تھے، لیکن سب کو معلوم ہوا کہ یہ نواسے رسول ہیں، تو سب نے کہا تھا ظالموں تم نے کیا کیا؟ تم نے نواسے رسول کا خون بہا دیا، تم کتنے بڑے ظالم ہو گئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس پر بس نہیں کیا، بڑا ظلم کیا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لے کر کے جا رہے ہیں عزیزو، راستے میں ایک گرجا گھر پڑا، اس گرجا گھر میں امام حسین کے سر مبارک کو رکھ دیا گیا، تو گرجا گھر کا جو خدمت گزار تھا، جو عیسائی تھا، وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جو یہ سر ہے، اس سر کو مجھے تھوڑی دیر رکھنے کو اپنے پاس دے دو، میں اس سر کو تھوڑا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں کہا کہ ٹھیک ہے تم رکھ لو۔ امام حسین کے سر مبارک کو وہ اندر لے کر کے گیا۔ میرے عزیزوں اس نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو میرے عزیزوں دیکھ کر کے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو وہی سر مبارک ہے، یہ تو وہی چہرہ ہے، اس چہرے سے تو اتنا نور ٹپک رہا ہے، یہ وہی چہرہ ہے جس چہرے کے بارے میں میں نے پڑھ رکھا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ نواسے رسول کا چہرہ ایسا ایسا ہوگا اور اس کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور اس کو اس راستے سے گزر کر کے لے جایا جائے گا اور وہ اس گرجا گھر میں ٹھہرے گا، اور اس گرجا گھر میں اس وقت جو اس گرجا گھر کا خدمت گزار ہوگا، اگر وہ اس سر مبارک کو دیکھ کر اگر وہ اس کی خدمت کرے گا تو اللہ اس سے خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ میرے عزیزو جیسے اس عیسائی نے اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے امام حسین کی شان یہ ہے، شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد بھی پھر بھی آپ لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین تو چلے گئے لیکن میرے عزیزو اب بھی وہ لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اس لیے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نام پر مرتا ہے، جو اللہ کے نام پر شہید ہوتا ہے، اس کا نام مٹتا نہیں ہے بلکہ اس کا نام زندہ رہتا ہے۔